معصوم ہونا یہ صفت کسی عالم کی نہیں ہے، فقیہ کی نہیں ہے، مفسر کی نہیں ہے، محدث کی نہیں ہے۔ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مفسر، کوئی محدث گناہوں سے پاک نہیں۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ میرا اشارہ سمجھ آیا، میں نے کس پہ ضرب لگائی۔ گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ یہ میرا جوش ویکھ کے سبحان اللہ آکھے جے کہ کوئی سمجھ بھی آ گئی تو یہ صفت امامت کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں، آپ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، یہ سارے مضامین آپ کے ذہن میں ہوں گے، میں صرف اشارہ کروں گا، علماء اس سے پوری ایک تقریر بنا لیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر امام گناہوں سے معصوم ہوتا ہے تو پھر تیرے ایک امام نے نہیں، دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، اور وہ تیرے نزدیک غلطی نہیں کرتے، تو پھر جس کو تیرے دو اماموں نے اپنا امام مانا ہے تو اس کو امام کیوں نہیں مانتا؟ گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا یہ صفت ہے نبوت کی۔ سب سے پہلے دن صفا کی پہاڑی پر میرے آقا نے جب نبوت کا اعلان کیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس دن میرے آقا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ حضرت موسیٰ نے پہلے دن دکھایا تھا، لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ میرے آقا نے پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بعد میں میرے آقا کے ہاتھوں ہزاروں معجزے صادر ہوئے، گنے نہیں جا سکتے، گنے نہیں جا سکتے۔ معراج کم معجزہ ہے؟ قرآن کوئی کم معجزہ ہے؟ ایک امی کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، قلم، دوات، کاغذ، تختی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے عرب کے شاعروں کو چیلنج کر دیا، فاتو بصورت من مثلہ۔ یہ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر میں کہیں ادھر نہ نکل جاؤں، علمی معجزہ ہے۔ علماء کرام میری بات ذرا توجہ سے سنیں گے، سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے نبی کا معجزہ علمی تھا۔ یہ بھی تو سبحان اللہ کی تے کخ تو کخ بھی سمجھ نہیں آئی، عملی کی یہ تھے، علمی کی، وہ میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ عمل ختم ہو جاتا ہے، علم باقی رہتا ہے۔ میں نے حضرت شیخ القرآن سے پڑھا، مولانا غلام اللہ خان، علم باقی ہے۔ میں نے شاگردوں کو پڑھا ہے، علم باقی ہے۔ حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، بچہ حافظ بن گیا، اس نے آگے پڑھایا، علم باقی ہے۔ آج ایک آدمی مر جاتا ہے، اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی، عمل ختم۔ اس نے زکوٰۃ نہیں دینی، عمل ختم، مر جو گیا، عمل ختم ہو جاتا ہے۔
علم باقی رہتا ہے. آج حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں نہیں اڑتا. جب اڑتا تھا حضرت سلیمان دنیا سے گئے, معجزہ بھی گیا. آج حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ نہیں بنتی. آج حضرت عیسیٰ مادرزاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے. پیغمبر گیا, معجزہ بھی چلا گیا. اللہ نے میرے نبی کو علمی معجزہ دیا, میرا پیغمبر چلا گیا, معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے. قرآن کوئی معمولی معجزہ ہے؟ قرآن بہت بڑا معجزہ. آپ نے معجزے دکھائے, آپ کے ہاتھوں پہ صادر ہوئے, لیکن پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھا. میں نبی ہوں, دلیل کوئی معجزہ نہیں. بعد میں دلیلیں آئیں, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, بعد میں دلیلیں آئیں, کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں, اور وہ بھی دشمن کے ہاتھ میں, جو مٹھی میں بند کر کے لایا اور کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. ابو جہل ہے, بتا میری مٹھی میں کیا ہے. علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں, میں اسے اپنے رنگ میں بیان کرتا ہوں. آپ کو میرا رنگ پسند آ جائے, کہنا بندیال بھی اچھی بات کہہ گیا ہے. جب ابو جہل نے کہا نا بتا میری مٹھی میں کیا ہے, تو میرے آقا نے فرمایا میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ. یہ میرے نبی کا معجزہ. بعد میں بڑی دلیلیں آئیں, صداقت کی بڑی دلیلیں آئیں. پہلے دن کوئی معجزہ نہیں. میرے نبی نے اعلان نبوت کر کے اپنی نبوت کی صداقت پر پہلے دن اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا جس میں میرا بچپن ہے, میرا لڑکپن ہے, میری جوانی ہے, میری شادی ہے, میری غمی ہے, میرا سفر ہے, میرا حضر ہے, میری تجارت ہے, میرے بچے ہیں, میرے تعلقات ہیں, میری خلوت, میری جلوت, بازار میں آنا, لوگوں سے تعلقات. 40 سال کا ایک عظیم عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے. تمہارے اندر میرے بچپن کے یار موجود ہیں, تمہارے اندر میری جوانی کے دوست موجود ہیں, تمہارے ساتھ میں نے بکریاں چرائیں, سفر کیے, تجارت کی, تم نے میری خلوت دیکھی, جلوت دیکھی. مکے کے لوگوں بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ میرے نبی نے چیلنج کر دی. کوئی دھبا میری زندگی پر. سن رہے ہو کہ سن رہے ہو یار؟ اس پر آپ نے غور نہیں کیا. میرے نبی نے یہ چیلنج کہاں کھڑے ہو کے کیا؟ دوستوں, بچپن کے یاروں میں. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا تو بالکل بات نکھر جائے گی. سمجھاؤں گا بات. ہری پور کا ایک بندہ یہاں منہ کالا کرے, زنا کرے, گندا کام کرے, تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے, ایف آئی آر چنگی ترکڑی ہوئے, پولیس پیچھے لگ جائے, ایتھوں نس جائے, کراچی ٹر جائے. کراچی جا کے زلفیں بڑھائے, داڑھی رکھائے, مخصوص رنگ کی پگڑی باندھے, گلے میں پٹکا ڈالے, ہاتھ میں 500 دانے کی تسبیح پکڑے, ہفتہ وار محفل ذکر کروائے, اللہ ہو کراچی میں. اور کراچی کے لوگوں کو میں ولی منو,
میری داڑھی ویکھو، جبہ ویکھو، پگڑی ویکھو، چادر ویکھو، تسبیح ویکھو، نمازاں ویکھو، ذکر ویکھو، میں نے ولی منو۔ ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا جائیں، مزہ تائیں ہری پورج کھلو کے آکھے من ولی منو، تو ہری پور کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا کھلو، وہ اساں ایف آئی آر ذرا کٹھا کے لے آویے، تین دس دیا تیری ولایت۔ میرے نبی نے یہ چیلنج جدے میں کھڑے ہو کے نہیں کیا تھا، طائف میں کھڑے ہو کے نہیں کیا، مصر میں نہیں، میرے نبی نے یہ چیلنج کیا بچپن کے یاروں میں، اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ بچپن کے یار، جوانی کے یار، ان میں کھڑے ہو کر میرے آقا نے چیلنج کر دیا، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ ساری قوم بیک زبان ہو کے کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، آمنا کے جائے ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا ہے۔ یہ ہے معصوم ہونا، اس کی پوری زندگی گناہوں سے کیا ہے؟ معصوم، پاک ہے، اس پر کوئی داغ نہیں، اس پر کوئی دھبا نہیں۔ اور یہ جو پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پر اللہ کا دستے شفقت ہوتا ہے۔ یہ کون بچا رہا ہے؟ اللہ بچا، اللہ اپنے نبی کو بچا رہا ہے، اس کا ہاتھ ہے اس کی پیٹھ پر۔ اے محرم سفر گزرے گا تے اگوں آ رہے ہیں دانداں والے، ربیع الاول آنا، بس ساڈے ملک یہی چکر ہے، کبھی وہ جلوس، کبھی یہ جلوس، کبھی وہ جلوس۔ تو وہ ربیع الاول آئے گا، میلاد پہ جلسے ہوں گے، تو وہ کہے دو بندی جڑے نے اے میلاد مناندے نہیں نہ اے میلاد بیان کر دین۔ میں تھوڑا جا یار میلاد پڑھنا چاہتا، حالے آیت نہیں ربیع الاول، میں پہلے پڑھ لیں۔ جب حلیمہ لینے کے لیے آئی نا میرے نبی کو، تو ان کی اونٹنی ذرا کمزور تھی، وہ آہستہ چلتی تھی، وہ سہیلیاں جو ساتھ تھیں وہ تیز اونٹنی والی تھی، وہ مکے پہلے پہنچ گئیں، حلیمہ پیچھے رہ گئی۔ میں کہتا ہوں پیچھے رہ نہیں گئی، اللہ نے فرمایا حلیمہ ذرا پیچھے رہ، آج میں تیری قسمت کا ستارہ چمکانا چاہوں۔ وہ آئیں، امیر لوگوں کے بچے، سرمایہ داروں کے بچے، چودھریوں کے بچے اٹھا کے لے گئے۔ جو بھی میرے نبی کے گھر آتا ہے، آتی ہے وہ کہتی کیا کرتا ہے اس کا باپ؟ کہ باپ تو نہیں ہے، یتیم ہے، ہاں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ وہی چھوڑ کے چلی جاتی، ہمیں کیا ملے گا؟ میرے نبی کے در پہ پہنچ کے وہ دائیاں محروم لوٹ گئی، محروم لوٹ گئی۔ کئی لوگ آج بھی میرے نبی کے در پہ پہنچ کے محروم لوٹتے ہیں۔ وہ دن ساڈیاں اتنے نمازاں نہیں ہوندی، ہاں، تو کبھی کبھی میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ کے بھی کچھ لوگ محروم لوٹ گئی۔ حلیمہ آئی، بچے تو چودھریوں کے وہ اٹھا کے لے گئی تھیں، اس نے اپنے خامن سے مشورہ کیا بھئی یتیم بچہ ہے، نہ لے جان نالو تے ٹھیک ہے، ہو رہا ہے کوئی نہیں، چلو دیکھتی ہیں۔ حلیمہ میرے نبی کے گھر آئی، بچہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ نے لفظ بول دوں، ننے محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ حلیمہ نے دیکھا اور دیکھ کے 1
لمحہ ضائع کیے بغیر کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا لی. وہی اونٹنی جو کمزور تھی وہ تیز گام ہو گئی. وہ سہیلیاں جو 4-5 گھنٹے پہلے وہاں سے جا چکی تھیں حلیمہ کی سواری نے انہیں کراس کیا. انہوں نے روک کے پوچھا حلیمہ سواری بدل لئی؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں سوار بدل لی ہے. ہری پور کے لوگوں کا ایک ذوق ہے صحابہ سے محبت پیار. صحابہ سے محبت اور پیار آپ کا ذوق ہے, میں بڑی مدت سے جانتا ہوں اسے. ایک بات کہنے لگا ہوں, سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا, بندے عالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. میرا نبی جس اونٹنی پر سوار ہو جائے وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جاتی ہے, اور میرا نبی ہجرت والی رات جو صدیق اکبر کے کاندھوں پہ سوار ہو جائے تو صدیق اکبر ساری امتوں سے آگے نکل جاتا ہے. میرے نبی کی یہ وصف ہے نا. وہ جو میں میلاد سنانے لگا تھا وہ اصل میلاد اب آ رہا ہے. جب حلیمہ کے گھر پہنچے تو حلیمہ نے دودھ تقسیم کیا ہے. حضرت حلیمہ نے ایک طرف کا دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہیں, دوسری طرف کا دودھ ننھے محمد کو پلاتی ہیں. حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے بھائی والے حصے کی طرف جو ڈالا نا تو ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے کل لوگوں سے کہنا ہے بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو. اگر میں آج بھائیوں کا حق کھا لوں تو کل یہ بات لوگوں سے کیسے کہوں. حضرت یہ بھی میلاد ہے, یہ بھی بیان کیا کرو, لوگوں کو بتایا کرو جو کم تولتے ہو, ملاوٹ کرتے ہو, 2 نمبر کام کرتے ہو, گاہک کو دھوکہ دیتے ہو, کینچی چلاتے ہو, یہ جھنڈیاں لگانے سے بخشش نہیں ہوگی. مولانا یہ میلاد سنایا کرو لوگوں کو. تم نے یہ میلاد سنایا کہ جس نے جھنڈیاں لگا دیں اللہ کا نبی اس پر راضی ہو. تم نے یہ میلاد سنایا, لوگوں کو یہ میلاد سناؤ. بازاروں میں جا کے تقریریں کرتے ہو تو یہ تقریر کرو کہ آؤ تاجروں, اگر تم نے حقوق العباد غصب کیے, کسی کا حق دبایا, تو صرف اپنی دکان کے سامنے نہیں, ہری پور سے لے کے ایبٹ آباد تک یہ ساری سڑک بھی جھنڈیوں سے سجا دے, اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ مظلوم بندہ معاف نہیں کرے. یہ سبق دو لوگوں کو. تم نے لوگوں کو دلیر کر دیا. تاجر سمجھتا ہے یہ 500 روپے دے بدلے چ نبی راضی ہوئے تے سارا سال کرو کمائی, اگلے سال 700 روپے کی جھنڈیاں لگا دیں, 800 کی جھنڈیاں لگا دیں. آپ نے دلیر کر دیا لوگوں کو. یہ جو میرے نبی بچپن میں اپنے بھائی کے حصے کی طرف منہ نہیں کرتے, یہ میرے نبی کو بچپن میں کون بچا رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے, اس کی پیٹھ پر دست شفقت ہے اور بچا رہا ہے اللہ اپنے نبی. کئی باتیں آج ذہن میں آ رہی, جو تقریر میں نے شروع کی تو میرے ذہن میں نہیں تھی. جتنے لوگ ہیں نا
علماء ہیں، فقہا ہیں، اتقیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں. اللہ سب کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ سنو، گناہوں دے نیڑے نہیں جاؤ. لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے. مولانا، امام صاحب، مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، صحابی، حضرت علی تم بھی سنو، حضرت عثمان تم بھی سنو، حضرت عمر تم بھی سنو، حضرت صدیق اکبر تم بھی سنو، گناہوں دے نیڑے نہیں جانا. ساری کائنات کے لوگوں کو خطاب کر کے اللہ کہتا ہے گناہوں دے نیڑے نہیں جانا. اور جب نبی کی باری آئی انداز بدل گیا. وہاں اللہ یہ نہیں کہتا او میرے نبیوں تساں گناہوں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں، وہاں اللہ گناہوں کو خطاب کرتا ہے او گناہ کان کھول کے سنو، تساں میرے نبیوں دے نیڑے نہیں جانا. تم نے میرے نبیوں کے نزدیک نہیں. یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ وہ نبی جو معصوم ہوتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کس کی حفاظت میں ہے؟ جب بچہ پاؤں پہ چلنے لگتا ہے تو باپ اس کو پکڑ کے نا گلی میں لے آتا ہے. یہ فطرت ہے، فطرت. باپ نے انگلی پکڑ لی یا بچے نے باپ کی انگلی پکڑ لی تو وہ گلی میں لائے. اب باپ اس کی تربیت کر رہا ہے، پتر اے ذرا نہ لیے اے تو پیر چوک کے رکھنے. پنجابی تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا پاؤں اٹھا کے رکھنا ہے، اے ذرا اونچی جائے کدائیں تجھے ٹھوکر نہ لگے، خیال کر کے چلنا ہے. آپ کی تو گلی پھر چھوٹی سی ہے، جس گلی میں آپ رہ رہے ہیں. تو باپ اس کی تربیت کرتا ہے، پتر گھر سے باہر نکلنا ہے نا تو دائیں بائیں دیکھنا ہے. یہاں نوجوان موٹر سائیکل بڑا تیز چلاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں، تو کہیں تم اس کے نیچے نہ آ جاؤ. تو اس طرح چلاتے ہیں دھند، تو کہیں تمہیں چوٹ. یہ فطرت ہے. باپ اس کو ادھر جا ادھر جا ادھر نہ جا. جب بچہ گھر میں آیا اللہ نے ماں کی انگلی پکڑوا دی. گھر میں ماں ہے، اب ماں اس کی تربیت کر رہی ہے. چولہے دے نیڑے نہیں جانا، ماچ تیلیاں نال نہیں کھیڑنا، چھریاں، چاقو، کینچی، یہ ماں تربیت کر رہی. آگ کے قریب نہیں جانا، یہ ماں تربیت کر رہی. باہر باپ کر رہا ہے، بچا رہا ہے، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. یہ میرے لفظ ابر آپ نے ذہن میں رکھنے. میں ایک بات کروں گا پھر آپ کا تھوڑا سا امتحان لوں گا کہ آپ سمجھ گئے کہ نہیں. یہ باپ کہتا ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، ماں کہتی ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. یہ تربیت ہو رہی ہے. ابھی میرے نبی دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے ایک انگلی پہلے لے لی. وہ کس کی تھی؟ وہ پہلے لے لی. ابھی صحیح چلنے کے قابل نہیں ہوئے، اللہ نے ماں والی انگلی بھی لے لی. اللہ نے کہا میرا سونا پیغمبر ہو، تیری انگلی باپ اور ماں کے ہاتھ میں دے کے نہیں چلانا، میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلانا ہے تجھے. میں نے چلانا ہے، میں نے چلانا ہے، میں نے چلانا ہے. علماء کرام آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے، عوام کو سمجھ دیر سے آئے گی. میں نے چلانا ہے، میں نے چلانا ہے. میرے پیارے پیغمبر اس مسجد وچ نہیں جانا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. میرے پیغمبر اس مسجد وچ نہیں جانا، یہ شرارتی لوگ ہیں. میرے پیغمبر اس قباء مسجد میں جانا ہے. میرے پیغمبر انہیں دی قبر تے نہیں کھلونا. میرے پیغمبر ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی. یہ کون تربیت کر رہا ہے؟ اللہ بچا رہا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. اللہ گناہوں کو دور ہٹا رہا ہے، دور ہٹا رہا ہے.
آپ کہیں گے میں نے بات کر دی، اس پر کوئی دلیل دوں؟ دلیل میں قرآن سے پیش کر دیتا ہوں۔ ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں تو اس بات پہ اللہ کا ہم انگنت بار شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قصوں، کہانیوں، موضوع، روایتوں، من گھڑت حدیثوں سے بچایا ہوا ہے، قرآن کا خادم بنا کے رکھا۔ 7 کمروں میں بند کر کے لیے کھڑی ہے زلیخا یوسف کو، چابیاں اس کی جیب میں ہیں، اور 7 کمروں میں بند، وہاں جا کے کہتی ہے یوسف اتھے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، دسن والی زبان کوئی نہیں، ہے تلک میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں، مصر دے سارے جوان میرے پیچھے تے میں تیرے پیچھے، میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں۔ بند کمرہ ہے، سارے موانے اٹھ گئے۔ اے موانے تھوڑا جا میں مشکل لفظ نہیں بول دیتا، تے میری عادت نہیں میں مشکل لفظ بولے۔ موانے کا میں نے رکاوٹیں، موانے کا کیا میں نے رکاوٹیں، ساری رکاوٹیں اٹھ گئیں۔ الگ کمرہ، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوشش یوسف نہیں کرنی۔ دعوت کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ زلیخا کی طرف سے، اور ادھر یوسف کی جوانی، پھر یوسف کا تجرد، پھر مشکل لفظ آ گیا۔ تو ساگو گے تجرد کس نال کھادا جاندہ؟ کنوارا ہونا، کنوارا ہونا، تجرد کا کیا میں نے؟ یوسف کی جوانی، پھر شادی کا نہ ہونا، پھر یوسف کی جوانی، 4000 مردوں کے برابر قوت، اور پھر یوسف کا حسن، بند کمرہ، دعوت دینے والی عورت، اور حضرت یوسف کہتے ہیں معاذ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، میں زنا نہیں کرنا، کیوں؟ زنا کرنا ظلم ہے، تے ظالم کامیاب، زنا ظلم ہے۔ زلیخا نے کہا اے موقع روز روز نہیں لبدے، اگر گھیو سدھی انگلی نال نہ نکلیا تے من تھوڑی جی انگلی اج ڈنگی کرنی پونی ہے، اے موقع میں ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ دروازے بند ہیں، چابیاں میری جیب میں ہیں، جب تک چابیاں نہ ہو تالے نہیں کھلتے، تالے نہ کھلے تو دروازے نہیں کھلتے، دروازے نہ کھلے تو بندہ باہر نہیں جا سکتا۔ یوسف نے جب محسوس کیا تو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مولا یہ میں مانتا ہوں چابیاں نہ ہو تو تالے نہیں کھلتے، تالے نہ کھلے تو دروازے نہیں کھلتے، دروازے نہ کھلے تو بندہ باہر نہیں جا سکتا، لیکن مولا یہ چابیاں اور تالے اسباب زلیخا اور میرے لیے ہیں، تیرے لیے نہیں ہیں، تیرے لیے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے کیوں ہو؟ دروازے کی طرف دوڑو نا، دوڑنا تیرا کام ہے اور تالوں کو توڑنا میرا کام ہے۔ تالے ٹوٹتے چلے گئے، یوسف باہر نکل گئے۔ وہاں اللہ نے اس کو ذکر کیا، سورۃ یوسف، کذالک لنصرف عنہ السوء کیا میں نے؟ ہم نے یوسف کو ہٹا دیا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوسف اتھائیں کھلوتا رہا، اساں گناہ مانو پر ہٹا دیتا۔ تو یہی تو میں کہنا چاہتا تھا،
کہ نبیوں سے اللہ گناہوں کو دور کرے۔ تو انہوں نے جو یہ عنوان رکھا خاتم المعصومین، کہ میرا نبی معصوموں کا کیا ہے؟ خاتم۔ آپ کے بعد کسی معصوم نے نہیں آنا، نہیں پیدا ہونا۔ معصومیت کی چادر کسی پہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ اہل سنت کا مسلک ہے، تمام علماء اہل سنت کا مسلک ہے، ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے۔ کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ من پتہ سی تھوڑے سرہ تے توتے بہ جانے کہ یہ بندے عالمی کیا کہنے لگ گیا ہے۔ میں تمہیں اہل سنت کا مسلک بتا رہا ہوں، ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے۔ وہ انسان تھے، نبی نہیں تھے، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ میرے لفظوں کو سنا ہے آپ نے؟ کتنے تول تول کے بولے ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کہا ہے کیا کہا ہے؟ صدور نبی سے ممکن نہیں، بس فرق یہ، نبی سے ممکن نہیں کہ گناہ ہو، صحابہ سے ممکن ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار۔ اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا۔ لہم مغفرۃ ورزق، غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اللہ نے صحابہ کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا ہے۔ علماء کرام بیٹھے، کیا بخاری میں یہ حدیث نہیں؟ میرے آقا کا ارشاد ہے بدریوں کے متعلق، 313 بدری، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا۔ اس لفظ تو کئی چپ کر گئے، جھانک کے دیکھا، صرف دیکھا نہیں، جھانک کے دیکھا۔ یہ جڑی میں پنجابی بولن لگا نا، یہ تو سمجھ نہیں آنی، لیکن اگر ہمارے علاقے کے بندے بیٹھے ہیں تو ان کو بڑا لطف آئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ میرا اشارہ، البتہ میں اشارے سے کہوں گا بات، اشارہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جھانکنے کا کیا پنجابی تھی۔ اللہ نے میرے 313 بدر دے ساتھیاں نو نجھا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا۔ چلو اس سے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے میرے بدر کے 313 ساتھیوں کو جاتی پا کے ویکھیا۔ اطلاع کا میں نے جاتی پا کے ویکھیا۔ صدیق اکبر کا دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا۔ فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی۔ حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں نبی پاک کی محبت دیکھی۔ اللہ نے فرمایا اے ملو ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں تواڈے کول حساب ہی کو نہیں دے، میں نے تمہیں معاف کر دی۔ کیوں بھائی ہری پور کے لوگوں، یہ معاف کرنا کوئی وڈی گل؟
یہ تو ایڈی وڈی گل کو مجھ جیسے گناہگار سے بھی عرش والے نے وعدہ کیے، آپ جیسے گناہگاروں سے بھی عرش والے نے وعدہ کیے۔ 60 سال گناہ کر، 70 سال گناہ کر، کسی وقت شرمندہ ہو کہ میرے دروازے پہ آ، معافی مانگ، میں تجھے ایسے کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر تو نکلا۔ مجھ سے بھی بات ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ توبہ کر، توبہ، معافی مانگ، توبہ کر۔ یہ توبہ کیا ہوتی؟ ایک توبہ ہوتی ڈرائیور والی، جب ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا، اس نے پہچان وہ سواری کو کہتا ہے بھائی میں ہوں اکھاں بند کرن لگا تے تسی بھی سنبھالا کر لی۔ یہ توبہ نہیں، کنا نو ہاتھ لانا، یا اللہ میری توبہ نہ۔ توبہ کی 2 شرطیں، ماضی پر ندامت، کیا مولا جو ہو گیا ہے پریشان ہوں، نادم، شرمندہ ہوں، غلطی ہو گئی، تیری نافرمانی ہو گئی، ماضی پر ندامت، اور آئندہ کے لیے یہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ، آئندہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا ہو گیا، مولا شرمندہ ہوں، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ بھائی یہ 2 شرطوں کے ساتھ توبہ کر، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ پھر گناہ کر پھر آ جا، پھر گناہ کر پھر آ جا، پھر گناہ کر پھر آ جا۔ 3 دفعہ مسلسل والد کی نافرمانی کرنا، 3 مرتبہ، تو تیسری مرتبہ وہ معاف کرتے ہوئے کہے گا حرام دیا، ضرورت پوندی ہے تے آ جانا، معافیاں مانگ لینا، میں نے پاگل بنانا، پھر وہی غلطی، پھر وہی نافرمانی۔ سکا باپ 3 مرتبہ کے بعد تانا دیتا ہے، تانا 70 بار توبہ کر کے توڑ کے پھر میرے پاس آ، میں پچھلا تانا بھی کو نہیں دینا کہ تو نے کل کیا کیا تھا۔ میں کوئی تصوف کا لین کا آدمی نہیں ہوں، پیری فقیری والا، لیکن ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جب آپ توبہ کرتے ہیں نا، مثلا ایک گناہ ہے آپ سے سرزد ہوتا ہے، آپ شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو شیطان آپ کے کان میں کہے گا، شیطان کہے گا دل کو پوچھ لے، اگر پھر موقع ملیا چھڑے گا؟ تو بندہ کہتا ہے دل میں بے موقع لب گیا تو شاید تو کہتا پھر توبہ کرنے کا من چھوڑ پرے، یہ تو پھر کرنا ہی چھوڑ۔ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس وقت یہ بالکل ایسے ہے، اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ بندہ دوپہر کے ٹائم روٹی کھا رہا ہے، بھوک لگی ہے، روٹی کھا رہا ہے، ایک دوسرا بندہ کہتا ہے کیوں روٹی کھانا؟ آ کے بھوک لگی ہے۔ اس کا شام پھر نہیں لگنی، رات ہی نہیں لگنی، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ رات لگے گی تو پھر کھاؤں گا، یہی جواب دیں گے نا، کہ رات کو لگے گی تو پھر کھاؤں گا، کل لگے گی تو پھر کھاؤں گا۔ آپ نے بھی شیطان کے منہ پہ تماچا مارنا ہے، معافی مانگ رہا ہوں، پھر گناہ کروں گا، پھر معافی مانگوں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا۔ اللہ اس طرح کبھی سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یہ کوئی بڑی گل ہے کہ تو نے انہیں معاف کر دیا، یہ تو وعدہ مجھ سے بھی ہوا۔ اللہ نے فرمایا گل تے پوری ہو لین دو، پوری گل تے سنو، صرف معاف نہیں کیا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، محمد کے یاروں کے لیے قانون بنایا، یہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، ہم ان کے گناہوں کو نیکیاں لکھتے چلیں گے۔ بدلت سیئاتکم حسنات،
تکبیر، تخت ختم نبوت، شان صحابہ، اللہ بندیالوی صاحب۔ یار یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ بات جائے کہ کریں گناہ بن جائیں، پھر یہ کیڑی گل ہوئی کہ کریں گناہ بن جائیں نیکیاں؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ یہ رومال ہے، یہ پلیت ہو گیا، اس کو نجاست لگ گئی، بالٹی میں پانی ہے، بالٹی میں، بالٹی کہتے ہیں، میں نے بالٹی میں ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، مل کے میں نے باہر نکالا، پاک ہوگا؟ پانی بھی کیا ہو گیا؟ پلیت ہو گیا۔ اس کی نجاست اس میں آئی، پانی پلیت ہو گیا۔ میں آیا سمندر کے کنارے، میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے، میں نے اندر ہی اندر مل دیا، باہر نکالا، کیا ہو گیا؟ اس کی جو پلیتی نکلی اس نے دریا کو ناپاک کر دیا، سمندر کو ناپاک کر دیا؟ نہیں کیا نا؟ تو بندیالوی کہتا ہے تیری میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی، اس میں کبھی گناہ آئے بھی صحیح تو گناہ بھی کیا بن جائیں گے؟ ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے، ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، لیکن رب نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان کیا ہے، لہم مغفرۃ۔ میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا کہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور میں نے آگے ایبٹ آباد میں بھی ایک بیان کرنا ہے، صبح میں پشاور میں ایک بیان کر کے آیا ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ ان علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ احد کے میدان میں میرے آقا نے 50 صحابہ کو ایک درے پر کھڑا کیا، آگے ذہن میں کیا کہا تھا؟ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے درہ نہیں چھوڑا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی پاک کو خطرہ یہ تھا کہ اس پہاڑی کے پرلے طرف جو نالہ ہے، اس نالے کی گہرائی میں کوئی دستہ آئے گا، پیچھے سے آ کے حملہ کرے گا، اس رستے سے درے سے اندر داخل ہوگا، ہماری پیٹھ غیر محفوظ ہو جائے گی، ہم دونوں طرف سے گھر جائیں گے، یہ محفوظ کرنا ضروری ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی، اس دستے نے تیر اندازی کی، بھگا دیا، ادھر فتح ہو گئی، میدان احد میں فتح ہو گئی، صحابہ مبارکبادیں دے رہے ہیں، مبارکباد۔ سچی گل کرو، جب جنگ میں فتح ہوئی ہوگی کیا خوشی کا موقع ہوگا؟ سر تھوڑا سا تصور تو کرو یار، اتنے کوئی مناظرہ جیت جائے وہ کداں کھلوندا، چلو یار مناظرے دی پھر گل، اتنے کونسلر جیت جائے وہ کھلوندا، وہ مخالف کے گھروں میں جا کے فائرنگ کرتا ہے، کونسلر کیڑا بھائی تو پہاڑ توڑ لیا؟ بھائی اگر تم جیت گئے ہو سیدھے مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ کے آگے جھکو کہ اللہ نے تمہیں کامیاب کی۔ جب فتح ہوئی نا، مبارکبادیں ہونے لگی، مشرکین بھاگنے لگے، ان 50 صحابہ میں اختلاف ہو گیا، 40 نے کہا اتنے کھلون دا ہونا فائدہ کوئی نہیں، وہ بھج گئے نے، وہ دیکھو مبارکبادیں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے۔ 10 نے کہا نہیں بھائی، نبی پاک نے کہا تھا فتح ہو یا، انہوں نے کہا یار نبی پاک کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ہوتی رہے یہاں رہو، اب ختم ہو گئی جنگ، یہاں کیوں رہے؟ 40 نے درہ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید اس طاق میں تھے، وہ پیچھے سے آئے، ان 10 صحابہ کو شہید کیا، درے سے اندر داخل ہوئے، بھاگتی ہوئی فوج کو آواز لگایا آ جاؤ، وہ فوج واپس آئی، ادھر سے خالد نے حملہ کر دیا، مسلمان درمیان میں گھر گئے، 70 صحابہ شہید ہو۔
کتنے؟ 70. آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، یہ سامنے والا جڑ سے نہیں نکلا، سامنے سے ٹوٹ گیا. سر مبارک کیا ہو گیا؟ زخمی ہو گیا. آپ ایک گڑھے میں گر گئے. یہ ساری مشکل، یہ ساری تکلیف، یہ ساری دقت، یہ بنی بنائی فتح شکست میں کچھ دیر کے لیے بدلی، کس وجہ سے؟ انہوں نبی پاک کا حکم تھا یہیں رہنا ہے. اب یہ بیان کر کے کوئی آدمی صحابہ پہ کرے تنقید، یہ بیان کر کے اس کا کوئی جواز نہیں، یہ نہیں ٹھیک. کیوں؟ اللہ نے آسمان سے اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. کیوں علماء کرام ماضی کے صیغے پر قد آ جائے پھر لام تاکید کا؟ اتنی تاکید، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے انہیں معاف کر دیا، انہیں وہ جو صحابہ درہ چھوڑ چکے تھے، ان کے دل میں آیا اللہ ساڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا، انہیں اسے تو غیریت پائی جاتی ہے، اللہ سن خطاب ہی نہیں کرنا چاہتا، ان کے دل میں بات. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دی. آگے اپنے نبی سے کیا کہا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان سے جو غلطی ہوئی اس کی وجہ سے نقصان پہنچا میرے دین کو، نقصان پہنچا تیری ذات کو، میں نے بھی معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دیا. واعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگ. بس یہ میری تقریر کے آخری جملے ہیں. یہ آہستہ آواز میں کہوں گا کہ خطیب جوش مارے تے تسی انہی سبحان اللہ آکھ دیو، مزہ تائیں بے جوش نہ مارے، نرمی سے بات کرے اور بات اتنی پکی ہو کہ بے ساختہ آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں. میں آہستہ بات کروں گا، آپ کی سبحان اللہ کا انتظار کروں گا. بندیالوی کہتا ہے صحابہ نے قصور کیا تھا اللہ کا، یا صحابہ نے قصور کیا تھا آمنہ کے لال کا، جن کا قصور کیا تھا انہوں نے معاف کر دیا، تہاڈا تے قصور بھی کوئی نہیں کیتا. تمہارا کیا قصور کیا ہے صحابہ نے؟ تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے صحابہ نے کہ تم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ جن کے قصور کیے تھے انہوں نے اپنے یاروں کو اور میرے نبی کے یاروں کو رب نے بھی معاف کر دیا، نبی پاک نے بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.